بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں میرا رب۔ ناظرین، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا، اس پر جادو اثر نہیں ہوتا اور اس شخص کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بند گوبھی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے، جلن ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں، اس سے قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسلسل بڑھاتا ہے اور دانتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ کٹے ڈکار آتے ہیں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ بوتل کے سامنے منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اور آپ کے چہرے پر چاروں طرف نمودار لکیریں پڑ جاتی ہیں، اسی لیے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر گلاس میں پانی پئیں۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلایا کریں۔ عادت اچار نہیں ہوتی کہ ڈالی جائے، عادت تو دھمکی ہوتی ہے جو لگ جائے کرتی ہے۔ کھانوں کے اندر بادیہ کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کو جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لال مرچ کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا ہونے والے اجزاء کو ختم کرتا ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر کو بھی روکتا ہے۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہو تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر نہانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ناظرین، لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر درش کریں اور دانتوں کو پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دانت موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ اور مغرورت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ غسل خانے میں جوتا پہننے سے عمر کم ہوتی ہے۔ انگور کی ٹہنی جلا کر پانی کے ساتھ پینے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ دال کھانے سے گردے صاف و شفاف رہتے ہیں۔ جب آپ پریشان ہوں اور جسم تھکاوٹ ہو تو ادرک کی چائے بناؤ،
پیو آرام آ جائے گا۔ ناظرین، ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کا پانی پیو، انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ آپ صرف آلو اور مکھن کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ قوت بقا کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ناریل کے استعمال سے جسم موٹا ہوتا ہے، آم جگر کی کمزوری ختم اور خون کی پیداوار میں مفید ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ دیگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر بدن میں بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے پھر غسل کر لو۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ ختم اور چہرہ دلکش ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شہد، ادرک، لیموں کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں، اس سے آپ کے دل کی بیماریوں سے بھی کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ کو ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ بیماریاں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں گرتا۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بلی کو گلے لگانے سے کوئی بھی بیماری جسم میں نہیں رہتی۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور اس سے قبض بھی ہو جاتی ہے۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن اور ذہنی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم میں تل کا نشان مٹانا ہے تو جلی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اس سے تلوں پر لگاؤ اور اس سے تل کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ جس کو پیاز کاٹنے سے مسئلہ ہو تو وہ پیاز کاٹنے سے پہلے لیموں چکھ لے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے تو چائے بناتے وقت ایک چٹکی خشخاش ڈال دے، یعنی کہ دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائے اور ایک چٹکی خشخاش ڈال لے، ابالے، چھان کر پی لے، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اسے پانی میں نہار منہ دھو، چہرہ جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوتے پہننے سے پہلے پانی مت پیو۔ جب تم جوتا پہنو تو جھک جاؤ، سو جاؤ۔ پانی کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل داڑھی کو دھو لینا چاہیے، اس سے بالوں کی سختی دور ہو جاتی ہے اور بال نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بوڑھے نظر آنے لگے تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد انجیر کھایا کریں۔ انار کے بیج کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ چاٹنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل میں بینائی کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل اپنی آنکھوں کے چاروں سائڈوں پر ہلکا سا مساج کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ استعمال کریں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، انشاءاللہ نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ خدا حد تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا پسندیدہ ترین مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو رات کے وقت خالص سرسوں کا تیل لگاؤ، نظر کمزور نہیں ہوگی۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر سونے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں
लगाने से बालों में चमक आती है। नाज़रीन, मुँह